محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سبھی لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل طارق قاسمی میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جو نورانی قاعدے کی جو ترتیب ہے ہمارے یہاں طلبہ عزیز کو پڑھانے کی، وہ آپ کی دعاؤں سے شروع کی ہے، اور ہم اب تک 2 تختی کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ جو بھائی ہمارے اس چینل میں نئے ہیں ان سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ سبھی لوگوں کا اس سے فائدہ ہو سکے اور سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو، اپنے طلبہ عزیز کو وہ بھی اس ترتیب کو سکھا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے میں پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں ہر ویڈیو میں کہ آپ کو یہ جو ہماری ترتیب ہے یہ کیسی لگی، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں وہ بھی بالکل دے سکتے ہیں بلا جھجک، کوئی ایسی بات نہیں۔ انشاءاللہ آپ رائے دیں گے تو اس پہ بھی عمل کیا جائے گا اگر ضرورت پیش آئے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تک ہم نے تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ تختی نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا مفردات، اور مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو، اور اسی طریقے سے تختی نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا مرکبات، مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حرفوں کو۔ تو اگر ہمیں اپنا جو تلفظ ہے وہ صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں تختی نمبر 1 کو دیکھیں، اور اس کی جو ہماری جو ادائیگی ہے وہ تختی نمبر 1 سے ہی صحیح ہوگی، کیونکہ اگر ہماری تختی نمبر 1 صحیح نہیں ہے تو وہ مشکل ہے کہ پھر آگے ہماری جو ادائیگی ہے وہ صحیح ہو جائے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جو 2 ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ ان کو ترتیب سے دیکھیں، پہلے تختی نمبر 1 کی دیکھیں، اس کے بعد تختی نمبر 2 دیکھیں، تاکہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، جو طریقہ ہم نے بتایا ہے وہ آپ بھی ملاحظہ فرما سکیں۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے تختی نمبر 3۔ تختی نمبر 3 میں کیا ہے دوستو؟ تختی نمبر 3 میں ہے حرکات۔ حرکات جمع ہے حرکت کی، اور حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو۔ تو ان کا کیا طریقہ ہے پڑھنے کا انشاءاللہ تعالی آج ہم وہ آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے، تو آپ لوگ اس کو دھیان سے پوری توجہ سے سنیں اور دیکھیں بھی، اور شروع سے لے کے آخر تک ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اور میں آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری ویڈیو ہیں ان کو پوری توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ سبھی کا فائدہ ہوگا، اور آپ کے بچے جو آپ پڑھاتے ہیں ان کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ پورے لہجے کے ساتھ پڑھائیں شروع سے لے کے آخر تک، اور تلفظ کی جو ادائیگی ہے وہ ہر تختی میں اسی طریقے سے رکھیں گے جس طریقے سے ہم نے تختی نمبر 1 میں ادائیگی کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے، تلفظ کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو تلفظ کی ادائیگی مین چیز ہے، باقی لب و لہجہ تو یہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے کہ کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے، کسی کی بھاری ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ سب سے مین چیز جو ہے وہ ہماری ادائیگی ہے، ہم اپنے بچوں کی ادائیگی پر زور زیادہ ڈالیں، اور لہجہ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھاتے رہیں۔ جب اس طریقے سے ہم پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی یقیناً ہمارے بچوں کے پاس ایک بہترین لہجہ بھی آ جائے گا۔ تو آپ سے بس گزارش یہی ہے کہ تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ہماری جو ادنا سی خدمت ہے آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے کہ نہیں، اور اس میں اگر کوئی آپ اپنی رائے بھی دینا چاہتے ہیں تو ضرور دے سکتا ہے، اگر اس کی ضرورت پیش آئے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل بھی کریں گے۔ تو چلیے ہم قاعدے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آج کی ہمارا جو سبق ہے وہ تختی نمبر 3 ہے۔ چلیے سامعین و ناظرین، اب ہم تختی نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے، ہم یہ جو اردو کی جو عبارت ہے اس کو بھی لہجے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ کا ہمارا وہی طریقہ ہوگا، کیونکہ ہمیں لہجہ چینج نہیں کرنا ہے۔
آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور تھا، پرسوں کچھ اور ہے. تو اگر اس طرح ہم پڑھیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے تو یقیناً ہمارے بچوں پہ کوئی بھی لہجہ نہیں آ پائے گا. ایک ہی انداز کو ہمیں رکھنا ہے شروع سے لے کے آخر تک. جو انداز ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا وہی ہم آج 3 میں بھی پڑھیں گے. وہی ہم نے دو میں پڑھا تھا کل. تو آپ سماعت فرمائیں، میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے دھیان سے اور توجہ سے سنیں اور دیکھیں بھی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا کچھ اور ہے اور اس میں تھوڑی سی ہم چینجنگ کریں گے. وہ آپ اپنی جو قاعدہ ہے یہاں اوپر لکھ لیں گے. تختی نمبر 3 حرکات. زبر زیر پیش. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زبر زیر اور پیش کی شکل ہے آگے. اور پھر آگے پڑھیں گے ہم. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اب یہ تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ہمیں اس کے بعد اوپر جو خالی جگہ ہے جہاں 8 نمبر لکھا ہوا ہے تختی کے صفحے کے اوپر، وہاں ہم یہ لکھ لیں گے معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں. یہ ہم زائد کر لیں گے. تو اس طریقے سے پڑھیں گے. پھر تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. تو اس کے بعد پھر یہ شروع ہو جائے گا. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. بس اتنا ہی پڑھیں گے، باقی یہ آخر کا چھوڑ دیں گے. اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تختی نمبر 3 میں حرکات ہیں اور حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. آگے پھر ہم نے پڑھا ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، نہ اس کے اوپر زبر ہوتا، نہ اس کے اوپر پیش ہوتا، نہ تشدید، نہ جزم، نہ اس کے نیچے زیر ہوتا. کیونکہ اگر اس کے اوپر ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی ہوگا، زبر زیر پیش تشدید یا جزم میں سے، پھر وہ الف نہیں، پھر وہ حمزہ ہے. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پڑھاتے ہیں، پہلے پڑھاتے تھے، اب تو مجھے معلوم نہیں، تو وہ اس طریقے سے پڑھاتے تھے الف زبر آ با زبر با. تو یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. تو یہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے. اب ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے. سماعت فرمائیں آپ لوگ. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ شروع سے لے کے آخر تک پورا دھیان کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے. حمزہ زبر با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا. میں نے کہا تھا نا آپ کو تختی نمبر 1 میں جس طریقے سے ہم نے جس حرف کو پڑھا ہے ہم یہاں بھی اس کو اسی طریقے سے ہی پڑھیں گے. جیسے ہم نے پڑھا ہے جیم زبر جا، تو اس کو ہم ایسے نہیں پڑھ دیں گے جیم زبر جا یا تا زبر تا، سا زبر سا. نہیں، اس کو ایسے نہیں پڑھنا. دیکھو بچے ہوتے ہیں، آپ یہاں چینج کر کے پڑھائیں گے، یقیناً وہ سدھار نہیں پائیں گے. ہم کو وہی ترتیب وہی طریقہ یہاں بھی اپنانا ہے جو تختی نمبر 1 میں ہم نے جس حرف کو صحیح کرنے میں اپنایا تھا. تو اسی طریقے سے ہم پڑھتے رہیں اور یہی طریقہ ہم آخر قاعدے تک اپناتے رہیں گے. تو آگے چلتے ہیں. ہا زبر ہا، خو زبر خو،
دا دال زبر دا ذا ذال زبر ذا. تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ میں ہم اوپر سے لے کے یہاں یا تک اسی طریقے سے پڑھا لیں گے اور بہت احتیاط سے ادا کروائیں. اور بہت دفعہ بچے ایسے کر دیتے ہیں را را زبغ غا. یہ تو زبر کی جو آواز ہے وہ پر نہ کرے، کیونکہ تجوید جو ہے وہ قرآن کے لیے ہے. اردو میں ہم پر باریک یا اخفاء اظہار ادغام ان کا بالکل بھی خیال نہ کریں. ہم کو تجوید جو ہے وہ قرآن میں استعمال کرنی، اس کے علاوہ نہیں. تو اسی طریقے سے ہم سارا کا سارا یا تک پڑھ لیں گے شروع سے لے کے. جیسے آ حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا. تو اس طریقے سے جب ہم اپنا پڑھانے کا جو انداز ہے اس طریقے سے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بچوں کی جو ادائیگی ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی. تو آگے یہ مشق دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو پڑھیں گے مشق. دیکھیں آپ درسا. آج سے ہمارا تختی نمبر 3 میں یہ اجرا شروع ہو رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے دیکھیں. ودع عبد کسب دخل بلغ وجد سجد. تو اس طریقے سے پہلے پورا پڑھ لیں گے، پھر ہم اس کو شروع میں رواں پڑھیں گے. درسا. اب ہم اس کے ہجے کریں گے. دال زبر دا، را زبر را، در. سین زبر سا، درس. اس طریقے سے ہم ہجے کریں گے لہجے کے ساتھ ہی. تو یہ ہمارا طریقہ ہے، آپ لوگ اس کو ضرور اپنائیں. تو ابھی ہم اس کا اجرا کریں گے. جیسے دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. تو یہی اجرا را کا بھی ہوگا. را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں. اور یہی اجرا سین کا بھی، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. اب ہم اس کو پھر رواں پڑھیں گے. درسا. یہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے، باقی کرنا سارا لہجے کے ساتھ ہی ہے. تمام جتنے بھی حروف ہیں دراسہ کے اندر، تینوں کے تینوں حروف کا جو اجرا کریں گے ہم پورے لہجے کے ساتھ کریں گے. میں نے وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے میں نے اسی کا کر کے دکھا دیا ہے. دراسہ ایسے ہم بآخر میں کر لیں گے، کسی بھی حرف کا ہم لے لیں ایسے ہی کرنا ہے. وجدہ سجدہ، ان کا تمام کیسے ہی. واو کے اوپر حرف کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جیسے تختی نمبر 1 میں ادا کیا تھا، کیونکہ اگر بدلیں گے تو یقیناً ادائیگی خراب ہوگی. تو یہ اور وہ جو ہماری عبارت دکھ رہی ہے آپ کو تختی نمبر 3، وہ ساری کی ساری ہم نیچے تک پوری حفظ یاد کرائیں گے. اردو کی جو 2 لائنیں نظر آ رہی ہیں اور اوپر سے بھی میں روزانہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، پورا حفظ یاد کرائیں، تبھی بچوں کی سمجھ میں آئے گا. چلیے زبر ہو گیا ہے، اب ہم زیر شروع کرتے ہیں. اسی طریقے سے زیر میں بھی کچھ نہیں ہے، یہی ہے جس طریقے سے ہم نے زبر پڑھا ہے وہ زیر. بس زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور زیر کی نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی جو آواز ہے وہ آگے کو نکلتی ہے اور اس میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. دیکھیے زیر، اس کو ایسے پڑھیں گے. زیر. زیر کو معروف پڑھا جاوے اور مجہول آواز سے بچا جائے. آگے اس میں لکھ لیں گے جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. اس طریقے سے ہم زیر کو پڑھ لیں گے. تو ایسے ہی یہ پڑھیں گے ہم. ای حمزہ زیر ای، بی با زیر بی، تی تا زیر تی، فی فا زیر فی.
بہت احتیاط کے ساتھ تمام حروف کو ادا کرائیں. ایسے ہی شی شین زیر شی، ضی ضاد زیر ضی، تمام حروف ایسے ہی ادا کریں. آگے اس کی مشق دیکھ لیں. مشق ایبیلی ردیف حمید شہید بخیل سخیر رحیم لعیب. تو اب ہم ایبیلی کا ہجے کرتے ہیں اور اسی طریقے سے 2 لائنیں اور بھی ہیں نیچے. شریب عمیل بریق خطیف جزیع سقیم غشی نسی. تو چلیے ہم ایبیلی کا ہجے اور اجرا کرتے ہیں. ایبیلی حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ایبیلی. حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. یہ اجرا ہم زیر کا آگے بھی کریں گے. با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. لام کے نیچے زیر ہے، وہ بھی سیم یہی ہے. لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہم ہر تختی میں ایک اجرا نیا پائیں گے، باقی تمام جو اجرا ہے وہ پیچھے کا رہے گا. جیسے ابھی آگے دیکھو آپ، ردیفہ، ردیفہ میں را کے اوپر زبر ہے، زبر کا اجرا ہم پیچھے کر چکے ہیں. اور اس میں نیا جو اجرا ہے وہ کیا ہے؟ دال کے نیچے زیر. اس تختی میں زیر کا اجرا ہے. تو را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے. اور اسی طریقے سے پھر دال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی. تو ہمیں اجرا اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے میں نے ایبیلی کا آپ کو ابھی کر کے دکھایا ہے. تو دال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. ایسے ہی ہم فا کا کر لیں گے جیسے ہم نے پیچھے تختی نمبر اس میں زبر والی تختی میں کیا ہے. فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. تو یہ اجرا ہے. باقی ایبیلی سے لے کے یہاں نسیہ تک تمام اجرا یہ سب ایسے ہی ہوں گے. یہاں اس میں نیا جو اجرا ہے وہ زیر کا ہے، تو سیم ہی ہے. زبر کا اور زیر کا بالکل سیم ہے، بس فرق یہ ہے کہ زبر کی آواز اوپر کو اٹھے گی اور زیر کی نیچے کو جائے گی. تو چلیے اب اس کے بعد ہم پیش دیکھتے ہیں. پیش، پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. یہاں بھی لکھ لیں گے. بچا جائے کے بعد ہم اوپر لکھ لیں گے جہاں 10 نمبر لکھا ہوا ہے جلدی پڑھیں، پھر نیچے تھوڑا بھی نہ کھینچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. جی اس کو پورے احتیاط کے ساتھ میں دیکھو. یہاں پہ آپ کے بچوں کے جو ہونٹ ہیں اس میں کنٹرول کرانا ہے. جیسے او حمزہ پیش، او ہونٹ بالکل گول ہو جائیں. جیسے کوے کی چونچ ہم دیکھتے ہیں وہ آگے کو نکلی ہوتی ہے، ایسے ہونٹ بالکل پکڑ کے بچوں کے ہونٹوں کو آگے کو کر کے ان کو بتائیں. پہلے اپنے آپ سے پڑھیں صحیح سے، پھر بچوں کو
کرائیں، ان کے ہونٹوں کو پکڑ کے ہاتھ سے گول کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے، جب آپ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ تو اس کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہیں سے ہونٹ پیش میں جو ہونٹ ہیں بچے گول کرنا شروع کریں گے۔ اگر یہاں پہ ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر وہ نہیں کر پائیں گے، پھر یہ جو کمی ہے یہ رہے گی۔ ان تینوں حرکات کو پوری اچھی طریقے سے سمجھائے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور منہ کھلتا ہے، اور زیر کی نیچے کو جاتی ہے، اور پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں اور آواز آگے کو نکلتی ہے، آگے کی طرف ہونٹ بالکل گول ہو جائیں گے کوے کی چونچ کی طرح۔ جیسے او حمزہ پیش او، بو با پیش بو، تو تا پیش تو۔ پیش کا جو شین ہے اس کو بھی صحیح سے ادا کریں۔ بعض بچے اس کو ایسے کر دیتے ہیں تو تا پیش سو، تو تا پیش تو۔ تو اس کا خیال رکھیں، ایک ایک چیز کو صحیح سے ادا کرائیں۔ ہم اس طریقے سے پڑھائیں گے ہمارے جو بچوں کی اردو ہے وہ بھی الحمدللہ صحیح ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے آگے، سو سا پیش سو، جو جیم پیش جو، آخر تک شروع سے لے کے یہاں یا تک آپ اسی طریقے سے پڑھائیں گے۔ تو دیکھیے میں نے تختی نمبر 1 میں جس طریقے سے جو حرف پڑھا تھا وہ یہاں بھی میں اسی طریقے سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی اسی طریقے سے پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ آگے دیکھیے، یہ اس کی مشق ہے پیش کی، مشق، غسول، سودوسو، ہونٹ بالکل گول رہیں، فوقیدہ، فا کے اوپر پیش ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، دال کے اوپر زبر ہے، تو تینوں حرکات آ گئی یہاں پہ۔ تو ایسے پڑھیں کہ پتہ لگے پیش کی آواز جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے، زیر کی نیچے ہے، دال کے اوپر جو زبر ہے اس کی اوپر اٹھ رہی ہے آواز اور منہ کھل رہا ہے۔ تو دیکھیے سننے سے ہی آپ کو فرق معلوم ہو رہا گا، فوقیدہ، قوتیلا، نوکیسا، کروما، علیما، ہودیا، صحوف، وسیع، قدیر، نصیر۔ بہت احتیاط کے ساتھ میں حرفوں کو بہت دھیان سے پڑھیں اور پڑھائیں بھی بچوں کو۔ اب اس کا اجرا کر لیتے ہیں ہم۔ دیکھیے یہاں نیا اجرا کیا ہے پیش کا، باقی اور کون سے آئیں گے، زبر اور زیر وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس تختی میں جو نیا اجرا ہے وہ پیش کا ہے، باقی اجرا یہاں پیش کا بھی وہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے زبر کا ہوا ہے اور زیر کا ہوا ہے۔ سماعت فرمائیں، غسول، را پیش رو، سین پیش سو، غسو، لام پیش لو، غسول۔ اجرا، را کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، سین کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، لام کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، غسول۔ تو اس طریقے سے ہمیں پورا اجرا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری تختی نمبر 3 مکمل ہو چکی ہے۔ تختی نمبر 3 ہے حرکات، زبر، زیر اور پیش۔ تو تینوں کے تینوں جو ہمارے سبق ہیں، زبر کا بھی، زیر کا بھی اور پیش کا بھی، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں۔ باقی اگر کسی کو کچھ اور معلوم کرنا ہے تو ہمارے نمبر پر رابطہ کریں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آخر میں جو ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں وہ برائے کرم ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگوں کا اس سے فائدہ ہو سکے، اور آپ لوگ پورے دھیان کے ساتھ میں شروع سے لے کے آخر تک ہماری تمام ویڈیو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔